Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear student, آج ہم اپنے ہی ٹاپک کو فارورڈ کر لیتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو چیزیں ہم پہلے پارٹ میں ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم اس کو ریوائنڈ بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ریویژن بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے ٹاپک کی طرف بھی ہم اسی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں اس پر مبنی ہم اس کو شمار کریں گے. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مطلب اس میں جتنی بھی مقاصد ہیں خارجہ پالیسی کی، جتنی بھی ذرائع ہیں اور جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ بنیاد بنا کر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کو فارورڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں سے جو قومی سلامتی ہیں، معاشی ترقی ہیں اور جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو نظریاتی تحفظ کے لیے ذرائع ہیں، انتظامی تکون ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہم خارجہ پالیسی میں سب سے جو بنیادی چیز سر ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہیں وہ سب سے اہم چیز خارجہ پالیسی میں مقاصد ہوتے ہیں. یعنی کسی ملک کے ساتھ جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر وہ یا تو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں اور پھر وہ زیادہ تر مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتے. بعض ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یا تو مستقل ہوتے ہیں اور پھر غیر جانبدارانہ تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے تھے، اس کی تھوڑی ریویو کر لیتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. یعنی جو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوئی مفادات پر مبنی ہوتی ہیں. یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اس میں سے جتنی بھی خارجہ پالیسی میں ہوتی ہیں تو ہر ایک ملک کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جو اپنے کوئی مفادات کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم مختلف قسم کے نکات پر ہم ڈسکشن کر چکے تھے کہ اس میں خود مختاری، غیر جانبدارانہ کے اصول پر مبنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ منشور پر اقوام متحدہ کے منشور پر سختی سے عمل کرنا، اور پھر اس کے ساتھ بنیادی انسانی حقوق کو بنیاد بنا کر دوسرے ممالک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ممالک میں جو عوام ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں منصفانہ بین الاقوامی نظام یعنی معاش کی بنیاد پر ہونی چاہیے. قومی سلامتی سب سے بنیادی چیز ہوتی ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، تو ان میں سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی سب سے بنیادی چیز و فوقیت ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد معاشی ترقی کے بارے میں، جو معاشی ترقی کسی بھی ملک کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ معاش ہوتا ہے، اور اس کی ترقی کے لیے وہ دن رات انتھک محنت کرتا ہے. نظریاتی تحفظ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں شامل ہیں اور اس کے ذرائع میں شامل ہیں کہ اس میں جو بنیادی نکات ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں سب سے پہلے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو دوسرے ممالک کے ساتھ مستحکم کرنا، اپنی قومی سلامتی کو ترجیحی بنیادوں پر تمام دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور معاشی ترقی کی بنیاد پر آزاد تجارت کو فروغ دینا. یعنی نہ نیچے سطح پر تعلقات، نہ پریارٹی یعنی فوقیت کی بنیاد پر، اعلیٰ درجے کی فوقیت کی بنیاد پر آپ تعلقات تمام ممالک کے ساتھ جب آپ نے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، فارن پالیسی آپ نے مرتب کرنی ہوتی ہیں، تو سب سے بنیادی چیز آپ نے برابری کی بنیاد پر ان ممالک کے ساتھ آپ نے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں. تھرڈ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ ہم کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہیں اور ایک اسلامی مملکت ہیں. اس کی بنیاد نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام پر جو رکھی گئی تھی. تو سب سے اہم مقاصد میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو اپنے نظریات کی خارجہ پالیسی، اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ بھی ضروری ہے. پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں موزمر ہے، اور اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ خاص طور پر دوستانہ تعلقات، برادرانہ تعلقات، مسلم ہونے کی حیثیت سے قائم کر کے ہی کر سکتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ نظریاتی تحفظ کی بنیاد پر دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کیے ہیں. پھر ہم پڑھ چکے تھے کہ اس میں خارجہ پالیسی میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہم ڈسکس کرتے تھے، اس میں کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کو بنیاد بنا کر پاکستان کی خارجہ پالیسی مرتب ہوتی ہیں، اس کی تشکیل ہوتی ہیں.
اور اس کو آگے بڑھ کر مختلف قسم کے انتظامی امور، انتظامی تکون، وزارت خارجہ، خفیہ ادارے، پھر اس کے بعد سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ جو ہوتے ہیں، اور لاسٹ میں جو پارلیمنٹ جو بحث و تمہیز کے بعد کسی بل کو یا تو منظور کر لیتی ہیں یا ریجیکٹ کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہم پڑھ چکے تھے مختلف ٹاپکس میں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ جو ریویژن کے طور پر ہم اس کو تھوڑی ریویو کر لیتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انتظامی جو ذرائع ہوتے ہیں، انتظامی تکون میں ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ اس میں مختلف قسم کے تکونی شکل میں جو فوج کا سربراہ ہیں، صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوتی ہیں ممالک کے ساتھ ساتھ۔ وزارت خارجہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں، بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ خارجہ پالیسی کے جو اعلیٰ پایہ تخت کے جو اعلیٰ ماہرین ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، اور یہ خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد کو، اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ مکمل طور پر مکمل اطلاعات اور اسی کے ساتھ ساتھ مکمل معلومات فراہم کرتے ہی اسی کی بنیاد پر دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل کی شکل میں بنیادوں پر، ترجیحی بنیادوں پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ، یہ جو ہم پڑھ چکے تھے، اس کی تھوڑی ریویو اس ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی سیاسی جماعتیں جو اپنی منشور میں خارجہ پالیسیوں کو ترجیحی بنیادوں پر جگہ دیتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی کی بنیاد پر رکھتی ہیں، اس طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتی ہیں اور پھر اس کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے وقت تک ان کے تقاضے کے مطابق بدلنے کی پر مجبور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں زیادہ تر جتنی بھی انتظامی ہدایات کے مطابق، وزارت خارجہ اور انتظامی کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی کی جب تشکیل ہوتی ہے، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو پارلیمنٹ اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس میں بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے ساتھ منظوری کے لیے بل پیش کر دی جاتی ہیں۔ بحث و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ امور کی بنیاد پر اس خارجہ پالیسی کی منظوری دیتی ہے اور اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش بھی کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں، پاکستان کی دوسری دنیا کے ساتھ یا دوسری ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کن کن نوعیت کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں، تو پاک چین تعلقات ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ اس کا تھوڑا خلاصہ اور یہی کہ پاکستان اور چین کے تعلقات شروع ہی سے بہت دوستانہ اور ابتدائی سے دوستانہ رہے ہیں۔ یعنی کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر جو کافی سفارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی چین کی سفارتی تائید بھی کی اور مختلف امور میں اس کو مکمل طور پر پاکستان نے اقوام متحدہ کے رکن کی حیثیت سے چین کو بھی بہت زیادہ سفارتی امداد فراہم کی اور سفارتی تائید بھی کی، اور اس میں کو اقوام متحدہ کا اہم رکن بنانے میں بھی کافی کوششیں کی اور اہم کردار ادا کیا۔ 1950 میں جب ہم چین اور پاکستان کے تعلقات پر نظر رکھتے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ 1950 میں پاکستان اور چین کی جو سرحدی تنازعات تھے، جو سرحدی معاہدہ تھا، وہ بنیادی طور پر کشیدگی پیدا ہوئی تھی، لیکن دونوں ممالک کے سربراہان نے خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاہدے کو حل کرو، اس معاملے کو مکمل طور پر سفارتی سطح پر اس تنازع کو ختم کر دیا اور حل کر لیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان مختلف قسم کے جو دفاعی جو معاہدات ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ دفاعی معاہدات میں ہم اس میں زرعی ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان دفاعی شعبے مشترکہ لڑاکا ہوائی جہاز جیف تھنڈر 17 جو تیار کرتے ہیں، جس کے چین کی تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ ہیں، وہ گوادر بندرگاہ پائے تکمیل کو پہنچی ہیں۔ یعنی ان تعلقات کو مزید تقویت دینے کی غرض سے چین اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں، تو اس غرض سے اس تعلقات کو مضبوط بنانے کی غرض سے چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ نے اپریل 1905 میں یعنی 2005 میں پاکستان کے دورے پر بھی آئے تھے، اور اس دوران کئی دونوں مختلف قسم کے یعنی 22 معاہدات پر، مختلف قسم کے معاہدات پر دستخط بھی ہوئے تھے۔ تو پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں بنیادی طور پر ابتدائی سے دوستانہ تعلقات پر مبنی ہوتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں۔
پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات جو شروع ہی سے کشیدگی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، تو سب سے بنیادی وجہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو مختلف قسم کے جو جنگیں ہوئی تھی پاکستان کی 1948 یعنی کشمیر کے مقام پہ جو جنگ ہوئی تھی، پھر اسی کے ساتھ ساتھ 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو معاہدات ہیں ان کو بنیاد بنا کر پھر 1971 کے بعد کارگل کی جنگ مختلف قسم کی امور پر مختلف قسم کی وقتاً فوقتاً پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات تھے وہ آج تک خوشگوار خطوط پر استوار نہیں ہوئے، یعنی دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر متنازع وجہ ہیں، اور اس پر اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی 1948 3 جنگیں، یہاں تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی 1948 1965 اور پھر 1971 کی جنگ یہ نمایاں ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت نے پاکستان کے لیے بھی کئی مسائل پیدا کیے تھے، یعنی جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو ابتدائی مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اور بھی بہت سے ایسے مسائل تھے جو انڈیا کے یا بھارت کے جو پیدا کردہ مسائل تھے۔ اس میں سب سے پہلے دریائی جو پانی کے جو مسائل تھے، یہ قابل ذکر ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے مکمل طور پر دیگر ممالک کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی عالمی بینک کی وجہ سے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو مسئلہ تھا پیدا ہوا تھا، لیکن عالمی بینک کی وجہ سے ثالثی کی بنیاد پر یہ معاہدہ 1960 میں تکمیل تک پہنچ گیا، اور انہوں نے بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکیں شروع کر دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مشرقی پاکستان کا جو سانحہ وہ پیش آیا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر علیحدگی پسندی عناصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جسے ہم شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی شملہ معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی دور میں پیش آیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ شملہ معاہدے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری بھی آئی تھی، اور محدود پیمانے پر تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت بھی شروع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 1980 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم یعنی سارک کے دائرے میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی مسائل کو امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت پر بھی زور دیتا رہا ہے، اور بھارت نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ پھر 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ انیس سو نواسی میں کشمیری مجاہدین نے باقاعدہ طور پر بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تھا، اور اسی دوران بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اس دوران جب ہم ان تمام چیزوں پر امور کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی کمپیریزن کر لیتے ہیں یا موازنہ کر لیتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیزوں میں سب سے جو بنیادی وجہ ہمارے ہاں تنازعات کی شکل اختیار کر چکی ہے وہ مسئلہ کشمیر، پھر اس کے بعد 3 جنگیں، یعنی 1948 میں پہلی جنگ ہو چکی ہے کشمیر کے مقام پر،
پھر اس کے بعد 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، مشرقی پاکستان کا سانحہ پیش آیا. پھر اس کے بعد شملہ معاہدے کی روح سے یہ تمام تنازعات میں کچھ بہتری آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی مسائل جو کہ تو وہی پڑے ہیں. پھر اس کے ساتھ 1960 میں اور پانی کے جو مسائل تھے عالمی بینک کی کوششوں کی وجہ سے یہ مکمل طور پر معاہدہ طے پا گیا اور ختم ہونے لگی. 1989 میں کشمیر مجاہدین نے بھی کشمیر کے مقام پر بھارت کے خلاف جنہوں نے جہاد کے آغاز کا اعلان کیا تھا اور جہاد کا آغاز کیا تھا. 1990 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، یہ تعلقات ایک محدود حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ مسئلہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا. یہی وہ مسئلہ ہے جو پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو مختلف امور پر مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن بھارت ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور اسی بنیاد پر مسئلہ کشمیر جو ابتدائی سے یہ تنازع چل رہا ہے، یہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل ایک کشیدگی کا باعث بن رہا ہے. یہ تعلقات ایک محدود حد تک آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر نہیں حل کرنا چاہتا تھا. پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی برادری کی منظور کی گئی اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے. اب امید کی جاتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری ہو جائے گی. 4 جولائی تا 17 جولائی 2001 کو پاکستان کے صدر، یعنی 4 جولائی تا 17 جولائی، 14 جولائی سے 17 جولائی تک 2001 کو پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف، بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان جو ہونے والے اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس جو آگرہ میں ہوئی تھی، وہ اس نوعیت پر مبنی تھی کہ جس کا مقصد پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست شہرت بھی رہا. اور صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت کے ساتھ پیش کیا، جس کو پوری دنیا نے سراہا. لیکن یہ 3 روزہ مذاکرات بغیر کسی حتمی فیصلے کے بھی ختم ہونے لگے اور ختم ہو گئے. جنوری 2004 میں سال کانفرنس اسلام آباد کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے. مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس منعقدہ ستمبر 2004 کے موقع پر صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان کے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی اور مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے جو وزراء ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، وہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے جو وزارت خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں. ان تمام چیزوں میں اگر ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نظر رکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں جو بنیادی چیز تھا وہ مسئلہ کشمیر، پھر 3 جنگیں، مشرقی پاکستان کا واقعہ جو علیحدہ ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان کے جو مسائل اور پانی کے جو مسائل تھے جو بھارت کی طرف سے پیدا کردہ ہیں، عالمی بینک کی کوششوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہونے لگا. پھر تحریک آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کے مجاہدین نے جو تحریکیں شروع کی وہ بھی نمایاں نوعیت پر مبنی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ہیں پاکستان اور ایران کے جو تعلقات کو اگر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم تعلقات عامہ میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہتری کی بنیاد پر بحث میں لاتے ہیں. پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ شروع ہی سے دوستانہ اور مسلم پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں، جس کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں. اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ایران واحد پہلا واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. یعنی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد
ایران سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت گہرے اور دو طرفہ مفادات پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک ابتدائی سے مختلف قسم کے جو علاقائی بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو فروغ دیتے ہیں اور مختلف معاہدات کے مشترکہ رکن بھی رہے ہیں، جس میں قابل ذکر درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے علاقائی تعاون برائے ترقی۔ اس تنظیم کا جو آغاز تھا وہ جو قیام تھا وہ جولائی 1964 میں آیا تھا۔ جسے ہم RCD کے نام سے یاد کرتے ہیں، ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ۔ یہ وہی تنظیم تھی جو پاکستان ایران جو ان معاہدات کے مشترکہ رکن بھی تھے، اور اس میں سے انقلابی ایران کے بعد اس تنظیم کا نام 1984 میں تبدیل کر کے اس کا جو نام تھا 84 میں تبدیل کر کے اور اس کا نام ECO رکھا گیا۔ یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ ECO کی یعنی اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو اغراض و مقاصد میں سب سے جو بنیادی چیز بیان کی جاتی ہے وہ اس میں سب سے پہلے اس کا زیادہ تر جو فوکس تھا اقتصادی ترقی، یعنی اقتصاد پر اس کا زیادہ فوکس تھا، پھر اس کے ساتھ فنی اور ثقافتی شعبے، باہمی اشتراک کے لیے مؤثر اقدامات قرار پائے۔ 1992 میں کمیونسٹ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب وسطی ایشیائی کی مسلمان ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمانستان اور قازقستان آزاد ہوئی تو ان ممالک کے ساتھ بھی افغانستان کو بھی ECO میں شامل کر لیا اور اس کی رکنیت بھی دے دی گئی۔ پاکستان اور ایران نے مختلف اوقات میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد بھی کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب دو مواقع پر 1955 میں اور 1963 میں جب سفارتی تعلقات منقطع ہوئے تو ایران ہی کی کوششوں سے یہ تعلقات بحال ہوئے، اور اس کے علاوہ 1965 اور 1971 کی پاک بہار کی جنگوں کے دوران بھی ایران نے پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی مدد کی تھی۔ اسی طرح پاکستان نے بھی مشکل اوقات میں ایران کی بہت زیادہ مدد کی، اور ان کی کوشش رہی کہ دونوں ممالک کے تعلقات اسلامی برادری ہونے کے ناطے برقرار رہیں اور مضبوط ہو جائیں۔ جب ایران کے مصر کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے تو پاکستان نے تعلقات کی بحالی کی بھی اپنی خدمات پیش کی، اور اس طرح ایران عراق جنگ کے دوران میں پاکستانی قیادت نے کئی بار جنگ بندی کی غرض سے دونوں ممالک کے دورے کیے۔ پاکستان اور ایران نے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر 1997 میں ایک اور تنظیم D8 کی بنیاد بھی ڈالی تھی، اور اس کو بنیاد بنا کر ان دونوں ممالک کے درمیان مختلف نوعیت کی بنیاد پر کئی معاہدات پر دستخط بھی ہوئے تھے۔ 1998 میں جب پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تو دنیا کے مختلف ممالک نے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کی
کی تو اس وقت مشکل میں یعنی اس مشکل حالات میں ایران نے پاکستان کو مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی اور اس کو بنیاد بنا کر اگرچہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف اوقات میں معمولی اختلافات بھی پیدا ہوئے لیکن دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی بنیاد پر مضبوط ممالک اور مذہبی اور دوستانہ رشتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دے دی اور اس پر جلدی پا لیا گیا یعنی تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا لیا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعلقات بھی قائم ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں میں اگر ہم چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پاکستان اور ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، کن کی نیت کی بنیاد پر پاکستان چین کے تعلقات، پاکستان ایران کے ساتھ برادر اور اسلامی ملک ہونے کے ناطے جو تعلقات ہیں، پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو تجارت اور مختلف امور پر مختلف کشیدگیاں کی بنیاد پر دونوں ممالک کے ساتھ جو تعلقات پر مبنی تعلقات تھے اس کو بنیاد بنا کر اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو یہ تمام چیزیں خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم مقاصد خارجہ پالیسی کو بنیاد بنا کر ایک ملک کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو علاقائی سطح پر بین الاقوامی سطح پر مختلف تعاون کی ترقی یعنی جس میں تنظیمیں ہوتی ہیں آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کو بنیاد بنا کر تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر اس کو تعلقات پر مبنی وہ اقتصادی ترقی چاہے وہ فنی ترقی ہو چاہے وہ ثقافتی ترقی ہو اس کو بنیاد بنا کر مختلف شعبوں میں ترقی کی بنیاد پر خارجہ پالیسی آزاد تجارت کی بنیاد پر مرتب کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ہمارے جو آج کے جو ٹاپک میں جو مختلف قسم کے جو امور پر ہم بات کر چکے تھے، ہم مختلف ٹاپک پر ہم بات کر چکے تھے اس میں سب سے اہم چیز یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی بنتی ہے وہ سب سے بنیادی طور پر قومی سلامتی، اس کے ساتھ اس کی جو ملکی ترقی ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے جو نظریات کا جو تحفظ ہوتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ کس نوعیت کی بنیاد پر تعلقات کو استوار رکھا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر پاکستان کی خارجہ پالیسی پر نظر رکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ خارجہ پالیسی بنتی ہیں ان تعلقات پر مبنی کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت پر مبنی ہیں، اگر وہ آزاد تجارت کی بنیاد پر اقتصاد پر مبنی ہو، سیاست پر مبنی ہو یا عالمی یا علاقائی نوعیت کی بنیاد پر مبنی ہو تو پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ اسلامی رشتے ہونے کے ناطے اچھے تعلقات پر مبنی تعلقات کو استوار مضبوط سے مضبوط بنایا جائے۔ دیگر ممالک کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ ہر ایک ملک کے ساتھ اس کے معاہدات جتنے بھی ہو چکے ہیں، چاہے وہ دفاعی ہوں، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ صنعتی معاہدات ہوں، ان کو بنیاد بنا کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم مقاصد اور ذرائع اور یہ نقطے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں ان مقاصد کی تکمیل کے لیے خارجہ پالیسی کو احسن طریقے سے مرتب کیا جائے تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خارجہ پالیسی کی بنیاد پر مزید فروغ دیا جائے، دوستانہ تعلقات اور آزادانہ خارجہ پالیسی پر مبنی ہو کے۔ اسی کے ساتھ اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے، نیکسٹ ٹاپک کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔